اللہ کے ہاں ڈگری مقام والا بہترین انسان وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ تو یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ اب ہم باقاعدہ آغاز قرآن مجید کا سورہ الفاتحہ سے کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے معنی ہیں افتتاح کے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے یہ دو اقسام ہیں قرآن مجید میں صورتوں کی۔ کتنی اقسام ہیں بھائی؟ کتنی اقسام ہیں؟ دو، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ اچھا، مکی صورتیں کنہیں کہا جاتا ہے اور مدنی صورتیں کنہیں کہا جاتا ہے؟ عمومی تصور یہ ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ لیکن اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت وہ سمجھ لیجئے، ہجرت سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی، ہجرت کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی یا مکہ کے ارد گرد کسی بھی علاقے میں نازل ہوئی، انہیں مکی صورتیں کہا جائے گا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کی طرف اب جو بھی صورتیں نازل ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر لی مدینہ کی طرف، اس کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئی، 10 سال کا عرصہ ہے ہجرت کے بعد کا، اب چاہے وہ صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی یا مدینہ کے ارد گرد نازل ہوئی، یا خواہ وہ مکہ کے بالکل قریب ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، یا بالکل مکہ کے پاس جا کر ہی نازل ہوئی ہوں، وہ مدنی ہی صورتیں کہلائیں گی، کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو مکی صورتیں انہیں کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہو گئی، اور مدنی صورتیں انہیں کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ سورہ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ بے فکر رہیں، میں ساتھ کے ساتھ آپ کا وقت بھی نوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیا جائے۔ تو آپ یہاں سے کوئی بھی بات سیکھتے ہیں، علم کی کوئی ایک چھوٹا سا لفظ بھی علم کا سیکھتے ہیں تو اسے کبھی بھی ہلکے میں نہ لینا، اسے کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا۔ یہ آپ کے کانوں سے گزر جائے اور ابھی شاید آپ وقتی طور پر بھول بھی جائیں، اس چیز کا فائدہ مجھے بھی آج محسوس ہوتا ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے آپ یہ میری گفتگو سنیں اور گھروں میں جائیں اور اپنے کاموں میں لگ گئے اور بھول گئے، ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی میں یہ علم بہت فائدہ دینے والا ہے، ہر لحاظ سے آپ کو خود ان چیزوں کا فائدہ محسوس ہوگا آگے زندگی میں چل کر۔ تو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے افتتاح کرنے کو، یعنی کسی بھی کام کا افتتاح کیا جاتا ہے تو اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کا افتتاح سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام بھی سورہ فاتحہ رکھا گیا، مکی صورت ہے یہ۔ اور پھر ہم نماز کا بھی جو آغاز کرتے ہیں اس میں بھی سورہ فاتحہ کو اول رکھا گیا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ اس کے اور بھی بہت نام ہیں۔ اسے سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، دم والی صورت، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، شفا والی صورت، اور اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں۔ اور یہ اتنی زیادہ اہمیت والی صورت ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی بندے کی۔ کسی ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ رہ گئی وہ رکعت ہی نہیں شمار ہوتی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی آپ قرآن ہی سیکھ رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ابھی الحمدللہ کا قاری صاحب نے آغاز نہیں کیا۔ اصل چیز ہے آپ کو یہ ساری چیزیں قرآن میں جو ہیں بتانا، کہ آپ اس کے مفہوم اور اس کی گہرائی کو بھی سمجھ سکو، اور زندگی میں جو آنے والے مسائل ہیں، ترجمہ کلاس صرف یہ ترجمہ کلاس نہیں ہے، یہ یوں سمجھ لیں آپ کی اصلاحی زندگی کا سبق مل رہا ہے آپ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب اس میں کوئی مینشن نہیں کیا گیا کہ اگر وہ جماعت سے پڑھ رہا ہے، اگر وہ اکیلے پڑھ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں مقتدی ہے تو نہیں پڑھے گا، امام ہے تو پڑھے گا، جنازہ ہے تو نہیں پڑھے گا، یہ نماز ہے تو نہیں پڑھے گا، نہیں، کوئی بھی نماز ہے جسے نماز کہا جاتا ہے، صلاح کہا جاتا ہے، وہ سورہ فاتحہ کے بغیر
نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بلکہ ایک حدیث میں تو سورہ فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا، یعنی نماز ہے ہی سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بھی کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہم اس ٹائم لیا کریں گے، جتنی بار درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار 10 نیکیاں، 10 درجات بلند، 10 گناہ معاف، کتنی بڑی رحمتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کچھ لوگوں نے پیچھے فجر کی نماز میں 7 قرات کرنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھانا بھاری ہو گیا، قرات بھاری ہو گئی، مشکل ہو گیا آپ کے لیے نماز پڑھانا۔ تو جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے قرآن نہ پڑھا کرو، لیکن سورہ فاتحہ لازمی پڑھا کرو، یعنی جب میں قرات کر رہا ہوں تم نے میرے ساتھ قرات نہیں کرنی، جب میں سورہ فاتحہ پڑھوں سورہ فاتحہ تم نے لازمی پڑھنی ہے۔ کیوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیونکہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اسی طرح لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم رکوع میں شامل ہو گئے اور ہم یا سجدے میں شامل ہو رہے ہیں یا قیام، ابھی ہم نے رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں قیام، وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو کیا وہ رکعت شمار کر سکتے ہیں ہم، یا وہ رکعت ہم دوبارہ پڑھیں گے؟ اکثر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکے اور آپ کو سورہ فاتحہ نہیں ملی رکعت میں، تو وہ رکعت آپ کو دوبارہ دہرانی ہوگی۔ اصل نماز ہی سورہ فاتحہ ہے۔ اگر آپ رکعت میں شامل ایسے ہوئے کہ ابھی 2-3 آیات امام کی رہ رہی تھی، رکوع میں وہ جانے والا ہے، اور آپ شامل ہوئے اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو پھر وہ آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز قطعاً نہیں ہوتی۔ تو اس کے ضمن میں اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ ہم یہ ترجمہ کلاس ایسے ہی ہوتی ہے، یہ لیکچر نہیں ہو رہا، یہ کلاس ہے۔ اس دوران میں اگر آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کوئی بھی بھائی بلا جھجک کر سکتا ہے اس سیکشن میں پورے۔ اب ایک مسئلہ اور یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہاں تک تو پہنچ جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اکثر یہ جو ہمارے دوسرے گروہ ہیں نا، وہ ہمارے سامنے یہ آیت رکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو۔ تو وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پھر ہم کیوں پڑھیں؟ سورہ فاتحہ اگر ہم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر اس آیت کی خلاف ورزی ہوگی۔ نہیں میرے بھائیو، قرآن کی تفسیر کئی مرتبہ خود قرآن کرتا ہے، اور کئی مرتبہ قرآن کی تفسیر اور وضاحت احادیث کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ تو حدیث ہمیں بتائے گی کہ صحیح مطلب کیا ہے۔ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرتے ہیں، تب آپ نے وہ قرات نہیں کرنی۔ آپ کوئی بھی امام ہے اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کے علاوہ وہ کوئی سورت پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ آپ لازمی پڑھیں۔ اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو میں آپ کو ابھی سنا چکا ہوں، سورہ فجر کی نماز والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے قرات نہ کرو لیکن فاتحہ لازمی پڑھو۔ ایک اور اس کا حل یہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو ائمہ کرام ہیں جو نمازیں پڑھاتے ہیں انہیں بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا باقاعدہ ایک طریقہ ہے۔ یہ آج اگر تفسیر ہو جائے گی نا، کیونکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ذرا یہ وضاحت لمبی ہے، کیونکہ یہ بار بار پڑھی جانے والی صورت ہے، اس لیے لہٰذا اس کی تفسیر میں ہمیں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا میں بتا رہا تھا کہ نماز میں پڑھنے کا نا ایک طریقہ ہے۔ امام کو یہ چاہیے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اب الرحمن الرحیم کہنے سے پہلے وہ اتنا سکتہ ضرور کرے، اتنا ٹھہر جائے یا رک جائے کہ پیچھے مقتدی الحمدللہ رب العالمین کہہ لے،
پھر امام جب الرحمن الرحیم کہے پھر اسے چاہیے کہ اتنا سانس وہ لے سکتا کرے کہ امام مقتدی جو ہیں پیچھے نماز پڑھنے والے وہ الرحمن الرحیم کہہ لیں۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ بتایا ہے محدثین نے، مفسرین نے، کہ امام اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ اسے چاہیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ اتنا خاموش رہے کہ پیچھے جو مقتدی ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ اگلی قرات شروع کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، چپ رہو، تو اس آیت کے اوپر بھی پورے اتر جائیں گے اور یہ سورہ فاتحہ والا مسئلہ بھی سیدھا ہو جائے گا کہ ایک طرف حدیث کہہ رہی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ اب دونوں میں ٹکراؤ تو نہیں ہو سکتا، حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ آیات میں اتنی سپیس رکھے، وقفہ رکھے، سکتہ رکھے، تھوڑا سا سانس لے کے پیچھے مقتدی پڑھ لے۔ اس کا حل یہ، وگرنہ یہ کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورت اور جو اگلی اس نے سورت ملانی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، ان دونوں کے درمیان اتنا وقفہ رکھے کہ مقتدی پڑھ لیں۔ اور پھر یہ حکم صرف تجربے پر مبنی نہیں ہے، یہ حکم اللہ نے قرآن میں دیا، فرض ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں غلطی کون کر رہے ہیں؟ امام صاحب۔ مقتدی جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کی لڑائی نہ ختم ہو جائے اگر امام صاحب تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لیں، لیکن امام صاحب جب ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں مقتدی کہتے ہیں یار تو بندہ ہی بڑا سلو ہے، کسی اور مسجد ٹور دیں۔ پھر لوگوں کی یہ باتیں، تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ورنہ مسئلے الجھ جائیں گے۔ تو شریعت جو ہے جیسے ہے اس کو ویسے رہنے دو۔ تو بہرحال آج ہم نے یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بہت سی باتیں سیکھی ہیں، کل سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے آپ کو 2-4 منٹ پہلے فری کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھائی یہاں ابھی کلاس میں آئے ہیں وہ سب اپنا نمبر اور نام قاری محمد فیصل صاحب کو دیتے چلے جائیں۔ ہم انشاءاللہ ایک گروپ کا آغاز کریں گے، واٹس ایپ گروپ، اس میں پھر آپ کو یہ اپڈیٹ ملتی رہا کرے گی۔ تو کلاس بھی اس میں ہم یہ ویڈیو ہے وہ بھی ایڈ کر دیا کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی نیا پیغام ہوگا یا کلاس کسی دن نہیں ہوگی